الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشاكر يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ العزیز الخالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کا بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ زندگی کو بنانے والا، موت کو بنانے والا، الذی خلق الموت والحیات، جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا، عرش کا پیدا کرنے والا، کرسی کا پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، پہاڑوں اور سمندروں اور دریاؤں کا پیدا کرنے والا، انسانوں اور حیوانوں کا پیدا کرنے والا، پرندوں اور ملائکہ کا پیدا کرنے والا، اس مٹی اور مٹی کے نیچے جو کچھ ہے اس سب چیزوں کا پیدا کرنے والا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور کوئی بھی چیز جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، طویل ہو یا قصیر ہو، متحرک ہو یا رکی ہوئی ہو، سالڈ ہو یا مائع شکل میں ہو یا ہواؤں کی شکل میں ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. تو اس صفت پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا نہایت ضروری ہے. عربی میں خلق کا معنی یعنی پیدا کرنے کا معنی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخالق ہے، یعنی وہ ذات جس نے چیزوں کو وجود دیا جبکہ وہ موجود نہ تھی. یعنی جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس دنیا میں، یہ اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا. اس کا اندازہ کرنے والا، اس کا ڈیزائن بنانے والا اور اس کو وجود میں لانے والا، اس کو ایک خاص شکل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اور پھر اپنے ازلی علم کی بنا پر اس نے ان سب چیزوں کی تقدیر بنائی ہے. اسی نے ان کو پلان کیا اور اسی نے ان کو وجود بخشا، جبکہ اس سے پہلے ان چیزوں کا کچھ بھی کسی کو نہ علم تھا اور نہ ہی اندازہ تھا اور نہ ہی کوئی اور اس کی اس صفت میں یعنی صفت خلق میں کوئی اس کا شریک تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہی ہے اللہ جو خالق ہے، گھڑنے والا، ڈھالنے والا، صورت دینے والا، اور سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی سے لے کر بڑی ہر چیز کو جو بنایا اس میں ایک نشانی ہے، اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اور خود تمہارے اپنے نفسوں کے اندر ایک نشانی ہے. اس نشانی سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے. آدم علیہ السلام ہی کی تخلیق پر غور کیجئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹھی بھری اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا.
یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں. کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے اور کوئی درمیانی رنگت کا ہے. کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، کوئی خبیث ہے تو کوئی طیب ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس بہترین شکل میں انسان کو جوڑا اور بہترین حالت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور باقی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کی خدمت میں بنایا، اور انسان ان سے بھرپور فائدے اٹھا رہا ہے. اور پھر خود انسان کی تخلیق کتنی بڑی نشانی ہے. 1400 سال پہلے جب انسان نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں مختلف مرحلوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا اور فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا. اور یہ کہاں پر سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر، اندھیروں پر اندھیروں کے اندر. کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی صورت گری کرتا ہے کہ قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا، اس میں تبدیل کر دیا اپنی قدرت سے. پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں پیدا کر دیا. یعنی انسان اپنے آغاز کو دیکھے اور پھر جس طرح مختلف مرحلوں کو طے کرتے ہوئے وہ ایک بہترین شکل میں آ جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین حالت پر. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. فرمایا سو بہت برکت والا ہے وہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. سورۃ السجدہ میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو بھی اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سے مٹی سے شروع کی. یعنی معمولی مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، اور پھر کس طرح انسان زمین پر مختلف طریقے سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا بنانا جو ہے یہ ہیپھیزڈ نہیں ہے کہ جس کو جو جی چاہا سائز دے دیا. مختلف چیزوں کا سائز اس نے خود متعین کیا، ان کی رنگت کو، ان کے ٹیکسچر کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف صلاحیتوں کو. کسی چیز کو کھانے کے قابل بنائے، کسی چیز کو دیگر استعمال کے قابل بنائے. کچھ چیزیں انسان کے لیے بنا کر پہاڑوں میں ذخیرہ کر دی، کچھ زمین کے اندر ذخیرہ کی ہوئی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو انسان نکالتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو صرف ایک بار پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد جب اسے موت دے گا تو پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، اس حال میں کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دے. یعنی ہر انسان کی الگ جداگانہ پہچان کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے. اور آج ہزاروں سال کے بعد انسان نے جانا کہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کے اندر اس کے جو پور ہیں اس کے اندر اس کی پہچان موجود ہے. یعنی ہر شخص کا جو انگوٹھا ہے وہ دوسرے سے مختلف ڈیزائن رکھتا ہے. اور دنیا میں کروڑوں انسان جو اس وقت موجود ہیں یا گزشتہ ماضی میں موجود رہے یا آنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ جداگانہ شناخت رکھتا ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور جب انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو پھر اس نشانی کے ساتھ ہی کہ دو انسانوں کا پیدا کرنا ایک جیسا نہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک درست اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ بھی مقرر کیا. یعنی ایک تو عدم سے وجود میں لایا، پھر دوسرے یہ کہ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کس کا سائز کیا ہوگا، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کو کیا کھانا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے قائم رہنا ہے، کب اس کی حالت تبدیل کی جائے گی. اور پھر یہ کہ صرف تخلیق ہی نہیں کی بلکہ منظم انداز میں تخلیق کی.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پوری پلاننگ کے ساتھ کہ 2 دن میں زمین بنائی اور پھر اس کے بعد اس میں پہاڑ رکھے، اس میں بہت برکت رکھی، اس میں مختلف طرح کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی کہ جس چیز کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ اگائی اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم. مثلاً ہم نباتات میں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں انسان کھاتے ہیں اور جس علاقے کے لوگوں کی جو اسٹیپل فوڈ ہوتی ہے جو زیادہ وہ کھاتے ہیں وہ اتنی ہی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو دوائیں ہوتی ہیں یا ایسے پودے ہیں کہ جن کی انسان کو کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے وہ کم مقدار میں پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور زمین اور آسمان دونوں سے کہا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو وہ خوشی سے آئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ماننے والے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یعنی سیٹرڈے کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے گئے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے اور آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا. یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ تمام چیزیں فراہم کر دی جو اس کی ضرورت ہو سکتی تھی. بالکل اسی طرح جیسے اب بھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام اس کے ماں کے سینے میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے سامان بھی چھوٹے ہوں یا بڑے ان کا بھی انتظام کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی تخلیق کو کوئی بدل نہیں سکتا اور پھر وہ اکیلا ہی خالق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اس نے آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا. یعنی حیرت کی بات ہے کہ اتنی وسیع و عریض چھت اور وہ قائم ہے اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں. اس نے آسمان بنایا اور اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی اور بغیر ستونوں کے اس کو قائم کیا اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے. یعنی زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا اور اس میں طرح طرح کے جانور پھیلا دیے. پھر آسمان سے پانی اتارا. اگر صرف زمین سے پانی پیدا ہوتا تو انسان کی ساری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تھی. کس طرح اس نے واٹر سائیکل کا انتظام کیا اور سمندروں کے اندر سے پانی کو ہوا کے ساتھ اٹھا کر دوبارہ ہمارے سروں پر لا کر ان کو بہترین طریقے سے بارش کی شکل میں اس پانی کو زمین پہ دوبارہ اتارا، جس سے نہ صرف یہ کہ انسان اور جانور سیراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے طرح طرح کی عمدہ نباتات بھی اگائی جاتی ہیں. یہ ہے اللہ کی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا. اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظمت کو محسوس نہیں کرتا، جس کو دن رات وہ دیکھتا ہے اس کھلے آسمان کی شکل میں، پرسکون زمین کی شکل میں، مختلف طرح کے رنگ اور مختلف طرح کی خوبصورت کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں، کہ پھر بھی اس کا شکر کم ادا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان زمین پر کوئی چھوٹی موٹی ایجاد کر لیتا ہے، یعنی اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی نئی چیز نکال کے اس کے کمبینیشن کے ساتھ ایک نئی شکل میں پیش کرتا ہے تو انسان فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو زیادہ توجہ سے سننے لگتے، اس کو اہل علم مانتے ہیں اور اس کی بات کا یقین کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں فرمایا اور سچ فرمایا اس پر شک کرتے ہیں. یہ کس قدر ناقدری کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اور جو کچھ انسان کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے
تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کو سچ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اگر انسان اس چیز کو مان جائے تو پھر اسے یہ ماننے میں کچھ مشکل نہیں کہ مجھ پر سب سے بڑا حق اس ذات کا ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے. میرا جسم، میری عقل، میری بولنے کی قوت اور میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی عنایت ہے، اسی کی رحمت ہے. لہذا سب سے بڑا حق بھی اسی کا ہے مجھ پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. یعنی انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی اور کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں. فرمایا کیا انہوں نے بنایا؟ یعنی کوئی بھی چیز جو کریشن ہے، جو کریٹڈ ہے، جو بنائی گئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے. یہ کیسے خود بن گیا؟ یہ خود نہیں بن سکتا. مثلا اگر کوئی یہ کہے کسی بڑے محل کو دیکھ کر کہ یہ خود ہی چند اینٹیں اڑ کر آئیں اور اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک خاص شکل بنا لی اور پھر اچانک اس کے اوپر چھت بھی آ گئی اور اس کے اندر لائٹیں بھی لگ گئی اور لائٹیں بھی خود ہی جل گئی، تو ایک معمولی مکان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا اور پھر اس پہ اچانک ستارے بھی چمکنے لگے اور یہ زمین کا فرش بھی خود ہی بچھ گیا اور اس میں خود بخود درخت اگنے لگ گئے اور پھر اس میں انسان بھی چلنے پھرنے لگ گئے اور وہ بولنے بھی لگ گئے اور وہ کچھ کام بھی کرنے لگ گئے. یعنی کوئی بھی ایک معمولی عقل سمجھ رکھنے والا شخص ان باتوں کو سن کر ہنس دے گا کہ کوئی دیوانہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے. تو جس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان باتوں پر غور فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض. کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، ہم تو آسمان تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس کا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. بنانا تو بہت دور کی بات ہے. پوری دنیا کے انسان مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ چاہیں کہ آسمان جیسی کوئی چیز زمین پر ہی کھڑی کر کے دکھائیں تو وہ اس قابل نہیں ہے قطعاً، ہرگز بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بل لا یوقنون. اصل بات یہ کہ وہ یقین نہیں رکھتے، ان کے یقین میں کمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اس کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تم کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے، کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے. پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تم کسی قسم کا کوئی نقص ڈھونڈ نہیں سکتے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ سب کا سب فائدے کا ہے، وہ سب کا سب کارآمد ہے، مفید ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، پرپز ہے. اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو یہ ہماری لا علمی ہے اور ناسمجھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار اور عبث نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عقلمند کون ہے؟ عقلمند اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹ کر بھی، اور ذکر کے ساتھ ساتھ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار. تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بھی ایسا کام کرے، کوئی بھی محمل عبث بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار.
تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، کیونکہ جس شخص کے دل میں اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا گو ہوتا ہے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے، کیونکہ جو آگ میں داخل کیا گیا اس کی تو بہت بڑی رسوائی ہو گئی۔ جس شخص کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا ہی یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے، اور خود اس کی اپنی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے آگ کی شکل میں جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو اللہ کو خالق نہیں مانتے، جو اللہ کو مالک نہیں مانتے، جو اللہ کو معبود نہیں مانتے، اور جو اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزارتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا، بیکار نہیں، بے مقصد نہیں کہ اس طرح ہم زندگی بسر کریں کہ جس میں خالق کی کوئی یاد نہ ہو اور خالق کا کوئی حصہ نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے کھائیں پیئیں اور اپنی مرضی سے سوئیں جاگیں اور اپنی مرضی کے سب کام کریں۔ نہیں، یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہے، الخالق کی بنائی ہوئی ہے۔ اس پر رہتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق ہمیں کام کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہ جاؤ گے، واپس نہ لائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو با مقصد پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اس نے ساری کائنات کو رہنمائی دی، سورج کو بتایا اسے کیا کام کرنا ہے، چاند کو پیدا کر کے بتایا کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، ہر پودے، ہر پتھر اور پہاڑ اور دریا اور دریاؤں کے اندر رہنے والی مخلوق کو بتایا کہ وہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں پیدا کرے اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد نہ بتائے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا، ہر چیز کو بتایا کہ اسے کیا کام کرنا ہے۔ اسی نے سورج کو بتایا کہ اس کا کیا کام ہے، اسی نے ہواؤں کو بتایا کہ وہ کس کام کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اسی نے ہر پودے اور ہر پتھر کی زندگی کا مقصد بنایا اور اس کو بتا دیا، اور وہ اس کے مطابق کام بھی کر رہا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے اور اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ کام کر کے آیا ہے جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ مختلف چیزوں پر نظر دوڑائیے، مختلف چیزوں کے اوپر غور و فکر کیجیے کہ کس طرح ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور اس سے اپنی زندگی کو کمپیئر کیجیے کہ ہمارا دن رات کس طرح گزرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ مثلا شہد کی مکھی کو آپ دیکھیے، کتنی معمولی سی چھوٹی سی چیز ہے لیکن کتنا بڑا کارنامہ کرتی، کتنا مفید شہد بناتی، اور وہ اللہ کے حکم سے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، انگور کی بیلوں میں اپنا گھر بنا، چھتا بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی چلی جا، یعنی اپنا کام کرتی چلی جا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جیسے تیرے رب نے تجھے حکم دیا اس کی اطاعت کرتی رہ اور اپنا کام کرتی رہ۔ اور شہد کی مکھی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک مسلسل کام میں لگی رہتی ہے، اور کتنی مفید، فائدہ مند، شفا بخش چیز انسان کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو اگر ایک معمولی مکھی ایک بامقصد زندگی بسر کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے شب و روز بھی
کسی کام میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی مقصد کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے رب کے فرما بردار ہیں؟ پھر آپ دیکھیے سورج کے لیے جو رفتار اور جو راستہ مقرر کیا گیا وہ اسی پر چل رہا ہے. ستاروں کے اپنے اپنے راستے ہیں، چاند کے اپنی اپنی منزلیں ہیں، اور وہ ان سب کی پوری پوری پابندی کر رہے ہیں، پوری ڈسپلن میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ڈسپلن ہے، اور کیا ہم بھی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اس کی مرضی کو جانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایسا الخالق ہے جو اپنی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے بنا کے بس وہ بھول گیا، ہمیں چھوڑ دیا، اب ہم جو مرضی کریں تو ہمیں پکڑ نہیں سکتا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اور وہ صرف غافل نہیں بلکہ ان ساری چیزوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کے نظام کو بھی دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹے گا تو وہ ان کا حساب بھی لے گا. اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے رب کو پہچان کر، اس کی نشانیوں کو جان کر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے بلکہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک بھی جائے، اور دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں بسر کرے، کیونکہ سب سے بڑا حق اسی کا ہے ہم پر. الخالق پر ایمان لانا، اس صفت کو ماننا، الخالق کی معرفت حاصل کرنا ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم خالق کے حق کو پہچانیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس کا نام عفیر تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ یعنی خالق اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. اس لیے اس زندگی میں انسان سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کی فکر کرے وہ اللہ کے حق میں کمی ہے، یعنی شرک، کہ جس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا اس کو اس کے برابر قرار دے دے جس نے سب کچھ بنایا ہو. پھر یہ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ اس کے لیے بنایا ہے اور جو بھی اس کی تقدیر بنائی ہے وہ اس کے فائدے میں ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں کو اچھی طرح قبول کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوبصورتی کے ساتھ قبول کرے. پھر اسی طرح خالق کو مخلوق کی طرح نہ سمجھے، یعنی خالق کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جیسے ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، الخالق کو ہر چیز سے اعلیٰ اور ہر چیز سے ارفع سمجھے، اس کی قدر کرے، اس کا حق پہچانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس قسم کے سوال کرتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ سوال بھی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اور اس وقت وہ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پورا پورا اعتماد ہونا چاہیے اور ایسے سوالوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جن کا جواب ہماری معمولی عقل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ہمارے تخیل سے بھی کہیں بڑا ہے. اگر وہ ہمیں اس بات کا جواب بھی دے تو ہماری عقل اس قابل نہیں ہے، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس بات کو سمجھ بھی پائیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا.
جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بارے میں شک کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر انسان اس بارے میں شک کرے گا تو پھر وہ کس پر اعتماد کرے گا؟ یہی جاننا انسان کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی چیز خود پیدا نہیں ہوتی، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور جس نے اس کو بنایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے آگے جھکتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو آپ فرماتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا، تیرے لیے میری سماعت، میری بصارت، میری ہڈیوں کے گودے اور میری ہڈیوں اور میرے اعصاب نے خشیت اختیار کی، اے اللہ میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا تیرے آگے جھکا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کا حق کہ جس نے اس کو بنایا جیسے باقی ساری مخلوق جھکی ہوئی ہے، یا اللہ میں اپنے جسم کو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تیرے آگے جھکاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اسے شکل دی، اس میں کان اور آنکھیں بنائی، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو واقعی اس کا سجدے میں پڑ جانے کو دل چاہے، اور جب سجدے میں وہ اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس بات کا بھی اقرار کرے کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی پیدا کردہ ہے، اور اس پر پھر انسان شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور پھر اس کے ذکر میں صرف زبانی ذکر نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے احسانات کو نہ بھولے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ خالق کی تخلیق کو نہ بدلے، اس کے نظام کے اندر انٹرفیئرنس نہ کرے، اور اس طرح وہ بدترین مخلوق نہ بنے۔ پھر اسی طرح مخلوق کے آگے نہ جھکے، یعنی بعض لوگ انسانوں کے آگے جھکتے ہیں یا ان کی قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ شرک کی ایک بدترین قسم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آگے جھکنے کے لیے کہا، خود سے دعا مانگنے کے لیے کہا، اور ہم اس کے بندوں کے آگے جھکیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ہر روز اور زندگی کی ہر نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس الخالق کے حق کو پہچانے اور اس کے آگے حقیقی معنوں میں جھک جائیں، اپنے سارے جذبات، احساسات، توقعات، امیدیں سب اسی سے وابستہ کریں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام البارئ کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ جو الخالق ہے، البارئ ہے، المصور ہے۔ الخالق پیدا کرنے والا، اور البارئ کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، چیزوں کو ان کے تقاضے کے مطابق تخلیق کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا۔ اس نے اپنی ہر مخلوق کی ہر جنس کو دوسری سے فرق پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کو وہی صورت دی ہے جو اس کے لائق تھی۔ مثلا کسی بھی پھل کو، کسی بھی چیز کو آپ رکھ کر دیکھیں اپنے سامنے، اور پھر سوچیں کہ کیا اس کا سائز اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا
یا اس سے چھوٹا، اور آپ جتنا بھی اس پر غور کریں تو نتیجتاً اسی چیز پر پہنچیں گے کہ جو اللہ نے بنایا وہی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح کچھ پھلوں کو اس نے درختوں پر پیدا کیا اور کچھ کو زمین پر. مثلاً تربوز جو ایک بڑا پھل ہے وہ زمین کی بیلوں میں پیدا ہوتا ہے. اس کے برعکس مالٹا، انار وغیرہ درختوں پر ہے جو ہلکے پھل ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کو زیادہ معلوم تھا کہ کون سی چیز کس رنگ میں، کس شکل میں، کس سائز میں، کب، کس موسم میں، کس علاقے میں پیدا ہونی چاہیے. یہ ساری پلاننگ اسی کی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی البارئ ہے. بارئ کا مطلب برات والا، یعنی جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے. وہ بیماروں کو بیماری اور آزمائش سے نجات دینے والا ہے اور اسی طرح دوسروں کے غم، دکھ اور تکلیفیں دور کرنے والا ہے. ہر عیب مذمت سے پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، نجات دینے والا بھی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف چیزوں کو ایسی کیفیت پر ایسے طریقے سے گھڑتا ہے کہ جو اپنی شیپ اور اپنی ساخت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو الخالق، البارئ اور المصور ہے، اللہ کی یہ صفت قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے. زر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان بنائی، یعنی روح پیدا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق بغض رکھے گا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہی ان سے محبت کرے گا. تو بہرحال حضرت علی کی اس روایت میں برا کا لفظ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے روح کو پیدا کیا، جان کو پیدا کیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور اس کے مختلف دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعنی جتنی بھی اس کی تخلیق ہے اس میں جہاں فائدے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نقص بھی نکل آتا ہے. صرف ایک ذات، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب اور ہر نقص سے بری ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی دوسروں کی بھی برات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے ایک الزام لگا دیا تھا کہ ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، اسی لیے وہ ہر وقت بہت اپنے آپ کو لپیٹ اوڑھ کر رکھتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ جس سے ان کے اس الزام کو ان سے دور کر دیا گیا، اور اس کا سبب پیدا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دی، تم اپنے پیغمبر کو تکلیف مت دینا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک ثابت کر دیا. تو یہ البارئ کا معنی کیا ہے کہ وہ برات کرنے والا ہے اپنے بندوں کی جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن کے اوپر ضد یا حسد کی وجہ سے الزام لگا دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مریض کو بھی پاک کرنے والا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ پر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت عطا کرے، یعنی یبریک، وہ آپ کو بری کر دے، اس بیماری سے نجات دے دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی
وہ جس مقصد کے لیے پیدا کی اس چیز نے اس مقصد کو خوب پورا کیا. تو ابرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جس غرض و غایت سے بنایا جائے، جس مقصد کے تحت بنایا جائے، وہ اس کے لائق بھی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی بنائی، جس کام کے لیے بنائی، وہ ان کا مقصد اچھی طرح پورا کرتی. مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا، اور قرآن مجید کا اس کا ذکر بھی فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو البارئ ہے، تو ہمیں اس کے اس نام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ تخلیق کیا، جو کچھ بنایا، اسے جس غرض یا جس مقصد کے لیے بنایا اس کے بالکل موافق ہی بنایا. یعنی جس بھی چیز کو بنایا، اس کو جس کام کے لیے بنایا وہ اپنا کام پوری طرح ادا کر رہی ہے. مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے. یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، یعنی ایک حصے کو اس نے میٹھا بنایا جس سے پیاس بجھائی جاتی، جس کا پانی آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے. اور یہ نمکین ہے، کڑوا، اور اس کی بھی ضرورت تھی، اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا وہ بھی پورا پورا اپنا کام کر رہا ہے کہ اس میں ایسی مخلوق رہ سکے کہ جو میٹھے پانی میں نہیں رہ سکتی. اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے، پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں. یعنی سمندر اس لیے بھی بنائے کہ اس کے اوپر سفر کیا جا سکے، کشتیاں چل سکیں، تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی ایک ہی چیز ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں. اور یہ فائدے ہمیں تو بعد میں معلوم ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کے مقاصد متعین کر دیے، اور ہر چیز اپنا اپنا مقصد بخیر و خوبی انجام دے رہی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستارے بنائے. ستارے روشنی کا کام بھی دیتے ہیں، لیکن وہ علامات بھی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اس نے زمین میں پہاڑ گار دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامات بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی خالق اور مخلوق کہیں برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کے سارے فائدے اور مقاصد معلوم نہیں کر سکتے. بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. پھر اسی طرح زمین کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کس طرح اس کو بیج اگانے کے لائق بنایا. زمین کو اس طریقے پر پیدا کیا کہ جو انسان کے لیے پیداوار اگا سکے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی بارش برسا کر، اور اس سے غلہ نکالا اور وہ اسی میں سے کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھوڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. یعنی جو کچھ یہ کھا رہے ہیں، جو کچھ یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اصل کام انسان کا کیا تھا
کہ وہ ان سب نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی فکر کرے. لیکن بندے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. فرمایا پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان میں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے نہیں. اب دیکھیے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑے موجود ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے انسان نے یہ ڈسکور کیا کہ جوڑے صرف انسانوں یا حیوانوں میں نہیں، سمندروں میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی ہیں اور پودوں میں بھی ہیں اور باقی مخلوقات میں بھی ہیں. لیکن اس کا ذکر کب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما چکے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کرنا تھا اسی کے لیے پیدا کیا اور پھر وہ چیز مقصد پورا بھی کر رہی ہے. اور کس طرح اس کو جوڑوں کی شکل میں بنایا تاکہ وہ بہتر طور پر کام کر سکے. پھر اسی طرح بعض جانوروں کو بعض کی غذا کا ذریعہ بنایا، خود انسانوں کی غذا کا ذریعہ بنایا. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. سوچے انسان کہ جانور کیا کھاتا ہے اور کس طرح اس کے اندر وہ پروسیس ہوتا ہے اور کس شکل میں وہ باہر آتا ہے. یعنی اگر انسان دودھ پیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قدرت پر غور کرے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، یہ بنا کیسے ہے، تو انسان کی عقل حیران ہو جائے اور وہ واقعی اپنے الہ کو پہچان کر اس کے آگے جھک جائے. اور پھر فرمایا کہ یہ دودھ جو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، یعنی اس کا پینا بھی کچھ مشکل نہیں، اس کے اندر ایک لذت رکھی، غذائیت رکھی. پھر پھلوں کو بطور رزق بنایا، پھر مختلف رنگوں کے شہد کو شفا کا ذریعہ بنایا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، یعنی مکھی کے پیٹ سے، جس کے رنگ مختلف ہیں. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں مخلوق کو پیدا کیا. کسی کو رینگنے والا بنایا، کسی کو دوڑنے والا بنایا، کسی کو اڑنے والا بنایا. فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پہ چلتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. یہ ہے اللہ البارئ جس نے مختلف کاموں کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک کو الگ تشخص عطا کیا، مخصوص شکل دی، مخصوص سائز دیا. کچھ کو اڑنے والا بنایا، کچھ کو تیرنے والا بنایا، کچھ کو رینگنے والا بنایا، کچھ کو دوڑنے والا بنایا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی تقسیم ہے، اور جیسی اس کی پروگرامنگ تھی اس کے مطابق اس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر غور تو کرے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ نصب کیے گئے، کہ پہاڑ میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیے گئے، جن کے 2 حصے زمین کے اندر ہیں اور ایک حصہ باہر ہے، اور اس سے زمین کو تھام لیا گیا کہ وہ انسانوں کو لے کر لڑھک نہ جائے، اور زمین پر ایک اس کی وجہ سے قرار ہے کہ انسان ہر کام آرام سے کر سکتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پھیلا دی گئی، کہ اس پر چلنا پھرنا انسان کے لیے کتنا آسان ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر مختلف ان کی سپیشیز اور ان کے رنگ، نسل، شکل کے فرق کے علاوہ ان میں پھر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف چیزیں بھی پیدا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جانور کا الگ مقصد بھی بنایا، اور صرف ایک نہیں، ایک ہی جانور کے کئی کئی فائدے ہمیں عطا کیے۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا، یعنی ایک چوپایا جو ہے یا ایک مویشی جانور جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں ایک جانور ہے، لیکن کتنے ہیں اس کے فائدے؟ تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، یعنی ان کی وول سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ان سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا دودھ وغیرہ پیتے ہو، اور پھر ان کا گوشت بھی، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے، خوبصورتی بھی ہے، جب تم انہیں شام کو چرا کے واپس لاتے ہو ڈھلتے سایوں میں، اور صبح جب لے کر جاتے ہو تو دور سے دیکھ کر ان کا چلنا بھی تمہیں ایک رونق بخشتا ہے، تمہارے دل کو خوش کرتا ہے، اور پھر وہ تمہارے بوجھ ایک شہر سے اٹھا کر دوسرے تک لے جاتے ہیں جسے تم مشقت کے بغیر خود وہاں تک پہنچنے والے نہ تھے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بہت ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے گھوڑے اور خچر اور گدھے سے تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو۔ اب آپ دیکھیے 3 جانور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن تینوں کا الگ الگ کام ہے۔ گھوڑے کا اپنا کام ہے، خچر کا الگ اور گدھے کا الگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے تینوں کا ایک ہی بنا دیتے، لیکن وہ سب کام نہیں کر سکتے تھے۔ جو کام گدھا کر سکتا ہے وہ گھوڑا نہیں کر سکتا، اور جو کام گھوڑا کرتا ہے یا خچر کرتا ہے وہ گدھا نہیں کر سکتا۔ کسی کا سائز چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کوئی تیز رفتار ہے، کوئی آہستہ چلتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس نے پلان کیا؟ کون جانتا تھا کہ انسان کو اپنے کاموں کے لیے کیسی کیسی سواریوں کی ضرورت ہوگی؟ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تم ان پہ سوار ہو اور زینت بھی ہے، یعنی ان میں خوبصورتی بھی ہے، تمہارا دل بھی خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی آئندہ بھی وہ پیدا کرتا رہے گا۔ اور حقیقت یہ کہ سواریوں کی مختلف قسمیں جو آج انسان دیکھ رہا ہے چند 100 سال پہلے انسانوں کے علم میں نہ تھی، اور آئندہ بھی معلوم نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ پھر اپنے رب سے دعا بھی کرے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، انہیں ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پروردگار کی حضور توبہ کرو، یعنی جس نے اتنا کچھ تمہارے لیے اتنا با مقصد بنایا، اتنا اپروپریٹ بنایا، تو اس کا حق تو تم ادا ہی نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا بھی نہیں۔ اس لیے جب تم اس سے غافل ہوتے ہو اور جب تم اس کی چھوٹی یا بڑی نافرمانی کا کام کر لیتے ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس ہستی کی طرف پلٹو جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ یہاں بھی برأ یعنی البارئ
کی صفت کا ذکر ہے. وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِن شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانِ. اس کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے. یعنی یہ کلمات اس کے شر کو روک دیں گے. ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے یا جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کا باعث ہو، اے رحم فرمانے والے. تو اس طرح انسان ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے رب کا سہارا لیتا ہے اور اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے ان دعاؤں کو مانگ کر. اسی طرح انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکے اور بے مقصدیت سے نکلے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ ایک خاص طریقے پر پیدا کیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جس رب نے مختلف چیزیں ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ بنائی، ایک خاص سائز میں بنائی، ایک خاص رنگ میں بنائی تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو سکے، اور وہ تمام چیزیں اسی کے مطابق عمل بھی کر رہی ہیں، اپنا مقصد بھی پورا کر رہی ہیں. تو پھر ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے حق کو سب کے حقوق پر زیادہ ترجیح دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کریں، اور جب اس کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں تو یا بارئ پکار اٹھیں. پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کریں، اسے دوسری چیزوں میں استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے شر اور فساد پھیلتا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، تو اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سوار سے کہا، میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، میری پیدائش تو کھیت میں ہل جوتنے کے لیے ہوئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایک اور کام کے لیے پیدا کیا اور تم کوئی اور کام اس سے لے رہے ہو. پھر اسی طرح ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو کچھ لوگ میرے گھر میں ایک مرغی کو نشانہ بنا کے تیر مار رہے تھے، نشانہ بازی کر رہے تھے مرغی پہ. تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھ کے نشانہ بازی کی جائے. یعنی مرغی اس لیے نہیں بنی کہ اس پر ہم نشانہ بازی سیکھیں. اسی طرح جانوروں کی کرسی بنا کر ان پر نہیں بیٹھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ صحیح سالم ہو، اور صحیح حالت میں ان کو چھوڑ دیا کرو، یعنی ان کو پریشان نہ کرو. اور راستوں میں آپس کی گفتگو کے لیے انہیں کرسیاں نہ بنایا کرو. یعنی یہ نہیں کہ مثلا دو شخص اپنے اپنے گدھے کھڑے کر لیں اور اس پر اس طرح بیٹھ دیں جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور اس پہ ہنسے بولے کھیلیں اور نیچے جانور کو تکلیف ہو. وہ ایک بیلنس طریقے سے، متوازن طریقے سے جب انسان ان پہ سواری کرتا ہے اور وہ راستے پر چلتا ہے تو وہ اس پر بیٹھنا اور بات ہے، لیکن ان کو دوسرے طریقے سے استعمال کرنا یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی تمام چیزوں میں بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں انٹرفیئرنس نہ کرے. یعنی پودوں کے اندر یا پانی کے اندر ایسے کام نہ کرے کہ جس سے زمین پر شر اور فساد پھیلے. لیکن انسان نے چونکہ ان تمام چیزوں کو بعض اوقات صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، تو اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ ایٹماسفیئر کے اندر تبدیلی اور تغیر کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جو خطرہ ہم سب کے اوپر منڈلا رہا ہے کہ کس طرح ویدر چینج ہو رہے ہیں، کس طرح بارشوں کے موسم اور باقی تمام چیزوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. اوزون لیئر کے اندر رکھنے پیدا ہو گئے ہیں جس کو انسان کی ایک طرح سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن انسان نے اللہ کی
مخلوق کو یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جب مس یوز کیا یا ان کاموں کے لیے نہیں کیا جن کے لیے وہ پیدا کی گئی تھی، تو اس سے اس کو خود ہی تکلیف ہوئی یا اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی. انسان کو یہ حق بھی نہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا یا جس چیز پر اللہ نے ان کو بنایا اس میں کسی قسم کی خلل اندازی کرے. مثلا سمندروں کے اندر ایسے تجربات کرنا کہ جس سے وہاں کی مخلوق کو تکلیف پہنچے اور سمندری زندگی خطرے میں پڑ جائے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق اور اس کے منصوبے کے اندر دست اندازی ہے. اسی طرح پودوں کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں پیدا کرنا، مختلف طرح کی غذاؤں کے رنگ یا شکل بدل دینا یا ان کے ساتھ اس قسم کا تجربہ کرنا کہ جس سے ان کی ظاہری حالت بدل جائے یا ان کے رنگ بدل جائے یا ان کی تاثیر بدل جائے، تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ فطرت کے ان امور میں مداخلت یہ دراصل ایک شیطانی کام ہے. شیطان نے یہ کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی خلق کو بدل دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کو جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو اس مقصد سے پھیر دیں گے. تو ان چیزوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے اور جس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کریں. لیکن انسان نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو خود اللہ کے برابر قرار دے دیا اور انسان اللہ کو پوجنے کی بجائے شجر اور حجر کو پوجنے لگے، درختوں اور پتھروں کو پوجنے لگے. تو البارئ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس شرک سے پرہیز کریں بلکہ اس شرک سے بیزاری کا اعلان بھی کریں، اس سے برات کا اظہار بھی کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے. کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ کیا واقعی عقل مانتی ہے اس بات کو کہ اللہ کی مخلوق خالق کے برابر بھی ہو سکتی ہے؟ کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. افسوس یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، غور و فکر کی صلاحیت دی تھی، کہ اگر اس کے پاس کتاب وحی نہ بھی ہوتی تو بھی وہ اس عقل کے ساتھ مخلوق کی عبادت نہ کرتا. لیکن جب انسان اس درجے پر اتر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو، اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں اس سے بری ہوں جو بھی تم اللہ کا کسی کو شریک بناتے ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی خبروں میں شک کرنے سے بھی برات کا اعلان کرنا چاہیے. ہر اس شک اور شبے سے بری ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی خبر کے مخالف ہو. مثلا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جو ابھی ہمارے مشاہدے میں تو نہیں آ سکتی، لیکن وحی کے ذریعے ہمیں ان کی خبر دے دی گئی ہے. مثلا جنت، جہنم، قبر کے اندر جو عذاب، جزا اور سزا ہے، سوال و جواب کا سلسلہ ہے. اسی طرح قیامت کے دن، حشر کے دن کا جو منظر بیان کیا گیا ہے. تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی ان میں شک کرے تو اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے اور ہم ان چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہیں.
سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. بلا شبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی آپ پورا اس پر یقین رکھیں کہ آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ وحی الہی سے ہے اور بالکل درست معلومات پر مبنی ہے، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ موافقت مت کیجیے کہ جو ان اخبار کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جن چیزوں کے بارے میں اس نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم اس طرح مانے گویا ہماری آنکھوں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے. اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مثلا تقدیر ہے. تو اگر کوئی شخص تقدیر کو نہ مانے تو یہ بات بھی درست نہیں، اور تقدیر کے منکر سے بھی بری ہونا ضروری ہے. یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی یعنی انکار کیا وہ بصرہ کا معبد الجہنی تھا. بس میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے. ہم نے کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ پوچھ سکیں جو تقدیر میں وہ باتیں کرتے ہیں یعنی تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ہم نے ان کو دیکھ لیا. تو میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے درمیان کر لیا، یعنی ایک طرف میں ہو گیا دوسری طرف میرے ساتھی ہو گئے اور وہ بیچ میں تھے. میں نے سوچا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا، چنانچہ میں نے کہا ابو عبد الرحمن، ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، علم کی باریکیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. یعنی جو شخص ایمان کے جو بیسک پلرز ہیں ان میں سے اگر کسی ایک پلر کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کی موافقت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ البارئ پر ایمان کے منافی ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی اور جن کے بارے میں ہمیں خبر دی اور جس طرح خبر دی ان کو اسی طرح ماننا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر ہم البارئ مانتے ہیں تو اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ برات کرنے والے ہیں اور انسان کا دفاع کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی ایسے غلط کاموں سے برات کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے نافرمانی کے کاموں سے بیزار ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحثیں کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کریں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی ان سے تم برات کرو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ نہ تھی، اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی برات ظاہر کی کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور بڑوں کی عزت نہ کریں. آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا. البارئ کے حق کو پہچاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کاموں سے برات کا اعلان کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مثلا شرک. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجین من النار. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہم ایک بار دنیا میں دوبارہ واپس جا سکیں تو ہم ان سے بالکل بیزار ہوں، بے تعلق ہوں، جس طرح آج ہی ہم سے بے تعلق ہو رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت بھی آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے. یعنی وہ تمام چیزیں کہ جن سے انسان آخرت میں جا کر بیزاری دکھانے والا ہے اور ان سے بری ذمہ ہونے والا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان کو جانے اور آج دنیا میں ان سے بیزار ہو جائے تاکہ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے لیے حسرتیں نہ بنے. اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں اپنا حق پہچاننے والا بنائے اور جن چیزوں کو اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہی ہم استعمال کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.